معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شالامار باغ کی سیر کروائی جائے گی اور شالامار باغ کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، شالامار باغ کے نام سے متعلق کئی باتیں مشہور ہیں۔ تاریخ کے جھروکوں میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس باغ کا نام کچھ اور رکھا تھا، تاہم لوگوں نے اسے شالامار باغ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ شروع میں اس باغ کا نام شعلہ ماہ تھا، جس کے معنی ہے چاند کی روشنی۔ اس باغ کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے چاند کا شعلہ کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس باغ کا نام شعلہ ماہ سے بگڑ کر شالامار باغ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بعض تاریخ دانوں کے خیال میں یہ نام خود مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تجویز کیا تھا۔ شالامار باغ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالخلافہ اور تاریخی شہر لاہور میں واقع ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہاں پھر جب لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں بارہ شاہی غسل خانے، فوارے اور پھلدار درخت لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو معاون خصوصی مقرر کیا۔ خلیل اللہ خان نے سلطنت کے کئی اور درباریوں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کروا دی۔ باغ کے لیے درختوں کے پودے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ شالامار باغ جو تقریباً 80 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا تھا اور اس باغ کی تعمیر 1641 میں مکمل ہوئی تھی۔ شالامار باغ اندرون شہر لاہور سے تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت پر جی ٹی روڈ، جسے جرنیلی سڑک بھی کہا جاتا ہے، باغبان پورہ کے علاقے میں واقع ہے۔ باغ میں داخلے کے لیے 2 بڑے دروازے ہیں جبکہ 2 کونوں میں بلند مینار ہیں۔ باغ جنوب سے مشرق کی سمت 3 خطوں پر تیار کیا گیا ہے اور یہ تینوں خطے الگ الگ باغ ہیں۔ ان کے نام فرح بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے تقریباً 12 فٹ بلندی پر ہیں۔ نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور پہلے درجے پر 105، دوسرے پر 152 اور تیسرے پر 153 فوارے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ فوارے باغ میں موسم گرما میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اس باغ میں سنگ مرمر کی خوبصورت بارادری بنائی گئی ہے۔ اس زمانے کے معماروں کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باغ میں پانی کے بہاؤ کے نظام کو آج تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں جا سکا۔ باغ میں تعمیر شدہ شاہی حمام کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض تھا۔ سنگ مرمر سے مزین 12 دریوں میں بیٹھ کر شاہی خاندان برسات کے موسم میں بارش کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ چراغ رکھنے کے لیے سنگ مرمر کے کئی طاقچے بنوائے گئے تھے۔ جب ان میں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا بارش کا پانی سما پیدا کر دیتا تھا۔ باغ کے اس حصے میں جسے حیات بخش کہا جاتا ہے، سنگ مرمر کا ایک خوبصورت تخت بنوایا گیا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتے تھے۔ قریب ہی سنگ مرمر کی ایک آبشار بنائی گئی ہے جہاں سے پانی کے نیچے کی طرف بہنے کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریز حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی۔ چنانچہ 1876 میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت تھے، برصغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالامار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر باغ میں اس قدر چراغاں کیا گیا کہ رات کے آخری پہر میں دن کا گماں ہونے لگا تھا۔ 1907 میں شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان کو قیام لاہور کے دوران یہاں کے گورنر نے شالامار باغ میں ہی شاندار دعوت دی تھی۔ شہنشاہ ایران 1950 میں جب پاکستان تشریف لائے تو شالامار باغ کو خوب سجایا گیا۔ اس موقع پر شالامار باغ کا حسن اپنے عروج پر تھا۔ اسی طرح برطانیہ کی تاجدار ملکہ زبت، ترکی کے سابق صدر جلال بابا، چین کے وزیر اعظم چو ان لائی، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سویکارنو اور امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی، سعودی عرب کے سابق فرمانروا شاہ سعود بن عبدالعزیز اور چین کے سابق صدر لیوس تاؤچی جب پاکستان تشریف لائے تو ان سب کا شالامار باغ میں شاندار استقبال کیا گیا۔ ان میں سے ایک سربراہ مملکت نے شالامار باغ کی خوبصورتی اور لاہور کے شہریوں کی مہمان نوازی کو خوب سراہا تھا۔ شالامار باغ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سرہوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اگر آپ کو موسم بہار میں لاہور کی سیر کا موقع ملے تو آپ شالامار باغ کے حسن کے ساتھ میلہ چراغاں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ موسم بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں لگتا ہے جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ شہر اور ارد گرد کے دیہات سے لاکھوں لوگ اس میلے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے۔ 1981 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے شالامار باغ
باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اس کا شمار دنیا کے خوبصورت اور عظیم الشان باغوں میں ہوتا ہے۔ یونیسکو نے ثقافتی ورثے کی بقا اور تحفظ کے لیے پاکستان میں تعمیر شدہ مغلیہ سلطنت کی اس عظیم یادگار شالامار باغ کے لیے سالانہ گرانٹ بھی مختص کی ہوئی ہے۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔